نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایمان کی قدر و منزلت کے حوالے سے چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے جو کچھ بھی پیدا کیا، ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو عطا کیا ہے۔ ساری دنیا کا مال و متاع، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی دولت مل کر ایک کمزور ایمان والے کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار کئی مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے جائیں گے، مرنے کے بعد جب وہ ایمان کی قدر و منزلت کو، ایمان کی دولت، اس کی قدر و قیمت کو دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا سے ایمان کی دولت لے کے آئے ہوتے، کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوتا، اسلام قبول کیا ہوتا، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی، ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ لوگ جو بغیر ایمان کے جب دنیا سے جائیں گے تو اس وقت محشر کے میدان میں وہ لوگ دل کی گہرائیوں سے یہ آرزو اور تمنا کریں گے، ان کے دل سے یہ آرزو نکلے گی، کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا سے ایمان کی دولت لے کے آئے ہوتے، ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا، ہمارے پاس اسلام کی دولت، ہدایت والی، ایمان والی دولت ہوتی تو آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہمیں حاصل ہو جاتی۔ لیکن کاش کہ ہم اسلام کی دولت لے کے نہیں آئے، جس کی وجہ سے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی اور ہلاکت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت کفار کی آرزو کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ وہ لوگ آرزو کریں کہ کاش ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت سونے سے بڑی ہوئی زمین ہوتی، وہ دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دنیا کا مال و متاع کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اور اگر بالفرض کسی کے پاس ہو تو وہاں پر کسی قسم کا مال و متاع، کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وہاں صرف اعمال، ایمان کی دولت ہوگی تو اس کے بعد اعمال صالحہ انسان کے کام آئیں گی۔ انسان یہ بھی آرزو کرے گا۔ قرآن کے اندر 29ویں پارے سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ انسان جب ایمان کی دولت کے بغیر دنیا سے جائے گا، آخرت کے اندر جب وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کرے گا تو اس وقت انسان یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ کاش یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ کاش آج میرے بدلے میری اولاد کو، میرے نوجوان خوبصورت بیٹوں کو جہنم کے اندر ڈھال دیا جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ وہ اولاد جس کے لیے انسان دنیا میں کتنی محنت، کتنی کوشش کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے اولاد کے لیے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام، نہ گرمی، نہ سردی، سب کچھ اولاد کی خاطر۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ کاش آج میرے بدلے میری اولاد کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ مزید آگے جب یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، انسان کہے گا وصاحبتہ، کہ کاش آج میرے بدلے میری بیوی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، میری بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ وہ بیوی جس
کی خاطر انسان دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں انسان آرزو کرے گا کہ کاش آج میری اس بیوی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے، میں بچ جاؤں۔ مزید انسان کہے گا وآخی کہ کاش آج میرے بدلے میرے بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ بھائی جو دنیا میں ہر مشکل مصیبت کے اندر میرے کام آیا کرتے تھے، جن کو میں اپنا بازو سمجھا کرتا تھا، کاش آج ان بھائیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، انسان کہے گا کاش آج میرے بدلے میرے سارے خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ داری، تمام کے تمام جتنی بھی میری رشتہ داری ہے، جتنا خاندان ہے، اس سارے خاندان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ جب یہ بات بھی نہیں قبول ہوگی، انسان مزید آگے بڑھتے ہوئے آرزو کرے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کہ کاش میرے بدلے پوری انسانیت کو، سارے روئے زمین پہ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ انصاف والی عدالت ہے، یہ کوئی دنیاوی عدالت نہیں کہ کرے کوئی اور دھر لیا جائے کسی اور کو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہاں پہ مکمل انصاف دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی رائی کے دانے کے برابر نیک اعمال لے کے آیا ہے، اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے تو آج ضرور اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ کلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھارکیف دوستوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایمان کی دولت جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کو دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا پتہ مرنے کے بعد جب یہ دنیاوی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہم اس دنیا سے، اس مختصر سی عارضی فانی دنیا سے جائیں گے، تو جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ دولت کتنی قدر و منزلت، اس کی کیا قیمت ہے، کتنی زیادہ قیمتی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ قارون کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قارون کو اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، بڑے خزانے اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے اس کو دیے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اونٹوں کی ایک جماعت 80 یا 82 اونٹ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قارون نے یہ اپنے وزراء سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ اس کے پاس خزانے ہیں، ان خزانوں کی نمائش ہونی چاہیے، ان خزانوں کو اپنی عوام کو، رعایا کو، پبلک کو دکھانے کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو لوگ بھی ان خزانوں کو، مال و دولت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکے۔ تو قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةٍ، کہ اعلان ہوا اور مقررہ وقت جو بتایا گیا تھا، جس وقت کے بارے میں اعلان کیا گیا، اور قارون کے خزانوں کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کر لیا گیا، ہر چیز کے ڈھیر، سونے کا، چاندی، ہیرے جواہرات، تمام خزانوں کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کر دیا گیا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةٍ، اب لوگ قارون کے خزانوں کو دیکھنے کے لیے وقت مقررہ پر گھروں سے نکلے اور آ رہے ہیں، لائنیں لگی ہیں، قارون کے خزانوں کی نمائش ہو رہی ہے، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کمزور ایمان والے لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، جب انہوں نے قارون کے مال و متاع کو، قارون کے خزانوں کو، دولت کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوئی، کہنے لگے وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس قارون کی طرح مال ہوتا، قارون کی طرح خزانے ہوتے، ایسی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، ہم بھی دنیا کے اندر عیاشیاں، دنیا کے اندر مزے کرتے، مزے کی زندگی گزارتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ وہاں پہ اہل علم لوگ، علماء حق، وہ لوگ جن کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، دنیاوی زندگی، دنیا کے مال و متاع کی کوئی قدر و منزلت ان کے دلوں میں نہیں تھی، جن کی نگاہیں اخروی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی پہ لگی ہوئی تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اہل علم نے ان کو سمجھایا، فوراً ان کو روکا،
اور کہا کہ تم نے یہ بیہودہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، تم نے یہ جو آرزو کی کہ کاش ہمارے پاس دنیا کا مال ہوتا، قارون کی طرح خزانے ہوتے، ہم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، فرمایا یہ تم نے بہت ہی بیہودہ بات کہی، بیہودہ کلمات اپنے زبان سے نکالے۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ ان قارون کے خزانوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو ایسی آرزو، ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت دی ہے۔ تو بہرکیف دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایک حدیث اسی مناسبت سے مسلم شریف کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ، جنت کے اندر سب سے ادنا درجے کے جنتی کون سے لوگ ہوں گے جو سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، قال هو رجل یجیء بعد ما ادخل اہل الجنت الجنہ، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئیں گے، فیقال له ادخل الجنہ، تو ان کو بھی کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، فیقول رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، تو عرض کریں گے الہی ہم کیسے جنت میں جائیں؟ تمام جنتی جنت میں چلے گئے، اپنے اپنے حصے پہ فائز ہو گئے، اپنا اپنا حصہ لے لیا، اب ہمارے پاس کیا بچا کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقال له اترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں جیسی بادشاہت عطا کی جائے؟ تو عرض کریں گے رضیت ربی، یا اللہ اگر اتنی جنت ہمیں ملتی ہے تو ہم بالکل راضی ہیں، ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا لک ومثلہ 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 ومثلہ، یہ تمہارے لیے اس کے ساتھ 4 گنا اور بھی۔ وہ پھر عرض کریں گے یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ھذا لک وعشرۃ امثالہ ولک ما اشتہت نفسک ولذت عینک، کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت جتنی جنت، اس کے ساتھ 4 گنا اور پھر 10 گنا اور اس کے علاوہ بلکہ جو تمہیں جنت کے اندر اچھا لگے، تمہارے دل کو اچھا لگے، جو تمہاری آرزو خواہش پیدا ہوگی وہ سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا وہ تمہیں جنت کے اندر عطا کیا جائے گا۔ تو بارکیف موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال رب فاعلاہم منزلہ، کہ سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی جنت میں کون سے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسے جنتی ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتیں اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے تیار کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے تیار کرنے کے بعد ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی فلم تر عین، نہ تو کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، ولم تسمع اذن، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، ولم یخطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں وہم و گمان پیدا ہوا۔ ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے جنت میں تیار کر رکھی۔ تو بارکیف میں عرض کر رہا تھا کہ کمزور ایمان والوں نے جب یہ خواہش کی کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، دولت ہوتی، قارون کی طرح خزانے ہوتے، ہم بھی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، تو علماء حق نے فوراً ان کو روکا، سمجھایا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، وہ قارون کے خزانوں سے، دنیا کے مال و متاع سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو ایسی آرزو اور تمنا مال کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب قارون کو اپنے عذاب کے اندر پکڑا، اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا، اللہ رب العزت ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑتے ہیں تو ان بطش ربک لشدید، تو اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہی قارون جو مال و زر کی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا، خدائی کے دعوے دار بن بیٹھا اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دسانا شروع کر دیا، قارون کو تباہ و برباد کر دیا۔
فخسفنا به وبداره الارض ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قارون کو ہم نے اپنے عذاب کے اندر گرفتار کیا، اس کے اوپر عذاب مسلط کیا، انہی خزانوں کامیابی کے نقشے کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ جب ہم نے اسے پکڑا، مال کے ساتھ زمین کے اندر دسانا شروع کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ما کھان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، نہ تو اس کی فوج، اس کی جماعت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی، وما کھان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کے نقشے کے اندر مال و دولت ہوتے ہوئے، ملک ہوتے ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بظاہر کامیابی کے نقشوں کے اندر قارون کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ مبارک دوستوں اور بزرگوں، وہی لوگ جو کمزور ایمان والے تھے، جب انہوں نے قارون کے اس حشر کو، اس انجام کو دیکھا قارون کے، تو انہوں نے اس وقت آرزو کی، کہنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس وقت وہ سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون، کہ کاش ہمارے پاس اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی تھی، اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، تو آج ہمارا حشر بھی قارون کے ساتھ ہو جاتا، ہم بھی قارون کی طرح ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی تھی، جس کی وجہ سے آج ہم بچ کے وَلَوْلَا أَمَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ تو ذی وقار سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، اور ایمان کی اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ ہیں دین اسلام پہ ہمیں قائم و دائم فرما، جب بھی اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔